بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزیز طلبا سامعین، آج صدائی چاند مبارک دی ہے اور جون کی صدائی تاریخ ہے 1443 مختصر درس اس وقت کا سلسلہ سورۃ الکوثر کی تفسیر کے حوالے نال رواں کرنا ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم تقریباً کتنے معنی پڑھے؟ 7 معنی ہم پڑھ چکے ہیں۔ کل ہم نے جو معنی پڑھا تھا وہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اس حوالے سے ہم نے پڑھا، اور آج بھی مختصر 2 معنی اور پڑھیں گے، اور کل پرسوں تک سورۃ الکوثر کی پہلی آیت مبارکہ کی یہ مختصر تفسیر مکمل ہو جائے گی، اور آگے چاند مبارک ذی الحج کا شروع ہو جائے گا، تو پھر دوسری آیت مبارکہ فصلی لربک وانحر قربانی کے متعلقہ جو باتیں ہیں وہ 7-8 دن تک انشاءاللہ تعالی چلے گی۔ تو آج جو ہم الکوثر کا معنی پڑھیں گے وہ ہے کوثر کا معنی القرآن کریم، یعنی الکوثر کا ایک معنی قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی دی غیب کتاب ہے، تو اس معنی کے حوالے نال اساں عظمت قرآن پاک اور حقوق قرآن کریم اس کو سمجھا گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام حاکم کے اندر اور تفسیر دور منصور کے اندر یہ 2 روایتاں عرض کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت ایسا آئے گا کہ قرآن پاک کھول دیتا جائے گا، اور یعنی اس کی پڑھائی اتنی عام ہو جائے گی، قرآن پاک کی پڑھائی سمجھو سمجھاؤ نہیں، منو مناؤ نہیں، پڑھائی اتنی عام ہو جائے گی، بچہ بچی بوڑھا بوڑھی جوان عورت مرد سب قرآن پڑھیں گے، سب قرآن پڑھیں، لیکن اس کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیب
کی خبر کے مطابق آج آپ دیکھ لیں کہ پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے تو آپ کو معاشرے میں قرآن نظر آئے گا، لیکن قرآن پاک کے احکام کو ماننا، قرآن کریم کا ادب کرنا، تعظیم کرنا اور اپنے معاملات میں قرآن پاک کے احکام کو داخل کرنا، یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا الا ماشاء اللہ۔ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رہ گیا ہے، اور فرمایا کہ لوگ آئیں گے قرآن کو رتی کی طرح بکھیریں گے۔ یہ تفسیر در منصور کے حوالے سے جو آیت متشابہات ہے اس آیت کے ساتھ تفسیر در منصور میں یہ روایت نقل کی گئی کہ وقت آئے گا لوگ قرآن کریم کو رتی کی طرح بکھیر دیں گے، اور ان کا مقصد قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوگا، دنیا حاصل کرنا ہوگا۔ یہ بھی آج آپ دیکھ لیں قرآن پاک کو بے ادبی کے حوالے سے ہر جگہ پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاک نام بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، جگہ جگہ پر، بازاروں میں، روڑیوں پہ، اور خاص طور پہ سکول و کالج میں جو بچوں کے امتحان ہوتے ہیں، پرچے ہوتے ہیں، ان میں پھر اسلامیات کے پرچے ہوتے ہیں، ان کو ٹیچر پھر چیک کرتے ہیں، پھر وہ چیک کیے ہوئے جو پرچے ہوتے ہیں بچوں کے لکھے ہوئے، ان میں دین کی بہت سی باتیں لکھی ہوتی ہیں، اور پھر یا تو وہ رتی میں ہوتے ہیں یا ان کو پاڑ کر بکھیر کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بے ادبی کے حوالے سے آج ہمارے اوپر جو زوال ہے، اور ہم دن رات دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے اور کئی اسباب ہیں، جس میں ایک سبب یہ ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظالم کہنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ جب ظالم کو ظالم کہنا چھوڑ دیں گے تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول نہیں ہوگی، یہ قبولیت والا سلسلہ رخصت ہو جائے گا۔ تو ظالم کو ظالم نہ کہنا دعا نہ قبول ہونے کا یہ ذریعہ اور سبب ہے۔ ایک تو ہے نا ظالم کو ظالم نہ کہنا، اور ایک یہ ہے کہ ظالم کا ساتھی بن جانا، ظالم کی مدد کرنا۔ تو ہم تو دن رات ظالموں کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، گھروں میں ہم قرآن پاک کھولتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں دنیا کی عظمت سمائی ہوئی ہے، قرآن کریم کی نہیں۔ قرآن کریم تو ہم بامر مجبوری، جیسے یہ ٹی وی پہ اینکر آتے ہیں اور یہ انگریزی ملا جو ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر اینکروں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی قرآن تو بڑا پڑھ کر سناتے ہیں، اور عورتیں ہوتی ہیں وہ انٹرویو کر رہی ہوتی ہے، تو جیسے اب وہ عورت ہے ملا سے انٹرویو کر رہی ہے، بات پوچھ رہی ہے، اور ان کی بریک کا ٹائم ہو جائے تو ملا کے منہ میں آدھا جملہ قرآن پاک کا ہو یا حدیث پاک کا، تو وہ عورت جو اینکر ہوتی ہے وہ ملا کو روک دیتی ہے کہ ٹھہرے ایک بریک کے بعد ہم اگلا سلسلہ ایک بریک لے کر ہم واپس آتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن پاک سے دوری اور قرآن پاک کی توہین کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔
اسی طرح ہمارے معاشرے میں جہاں نہ جہاں آخر پہ ایک جگہ ہوتی ہے ختم شریف کے اوپر قوم ہماری جب اکٹھی ہوتی ہے تو وہاں بھی صرف یہ ہوتا ہے کہ مختصر ختم شریف پڑھ دینا ہے اور پھر دعا کرنی ہے، کیونکہ ہم قرآن پاک کا پیغام سننا نہیں چاہتے۔ تو جب قرآن پاک سے ہماری اتنی دوری ہے کہ قرآن پاک کا پیغام ہی جب قوم سننے کے لیے تیار نہ ہو تو اس سے بڑھ کر اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک خالی پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن پاک مسلمان کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پہ لگانے آیا ہے۔ آج ہماری قرآن پاک سے دوری کا یہ اسباب ہے۔ تو خیر، کبھی یہ وقت تھا، ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی لیکن اس کے پاس اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دن رات کے گڑاتا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اسے بیٹی عطا کر دی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی عطا کی تو اس نے خوشی میں آ کر یہ قسم اٹھا لی کہ میں اس بچی کو کائنات و دنیا کی ہر چیز جہیز میں دوں گا۔ اب وقت گزرتا بچی جوان ہوئی، جب بچی کے نکاح کا وقت آیا تو دن سدا ایک نہیں رہتے، بادشاہ فقیر ہو گیا، غریب ہو گیا، اب کھانے کو لقمہ نہیں اور بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے کوئی چیز پاس نہیں۔ تو لوگوں نے، ساتھیوں نے، دوستوں نے یاد کرایا کہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ بچی کو جہیز میں دنیا کی ہر چیز آخرت کی دوں گا، تو اب آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں دینے کو، تو آپ قسم کیسے پوری کریں؟ تب اس نے علماء کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس وقت امام محمد رحمت اللہ علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگرد خاص ہے، امام محمد، ان کے پاس آیا تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جاؤ بچی کی سادگی میں رخصتی کی تیاری کرو اور یہ شرط ہم پوری کر دیں گے کہ اسے ہر چیز دیں گے۔ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ آئے وقت کے اوپر تو بچی کو پیار دیا اور بچی کے سر کے اوپر قرآن پاک رکھا اور قرآن پاک کے سائے میں بچی کو رخصت کیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کی قسم کا حل یہی ہے، کیونکہ خود قرآن پاک فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم نے قرآن پاک میں نہ رکھی ہو، خشک یا تر۔ تو کبھی یہ وقت تھا قرآن پاک کی تعلیم کا۔ آج برائے نام ہمارے معاشرے میں قرآن پاک ہے، قرآن پاک کو تو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا جب تک آدمی پاک نہ ہو۔ اور ہمارے مول معاشرے میں وہی چیز جیسے پہلے حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ قرآن کھول دیا جائے گا، پڑھنے کے حوالے سے تو اب سکولوں میں بھی پڑھاتے ہیں اور وہیں پھر ڈانس بھی کراتے ہیں، یعنی پہلے قرآن پڑھاتے ہیں پھر ڈانس کراتے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مائک کے اوپر گانے کا ڈانس اور گانا گانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے اور قرآن پاک تو وہاں بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ تو والدین بھی توجہ کرے کہ والدین نے آج جو بیجنا ہے اولاد کے لیے کل ویسا ہی انہوں نے اٹھانا ہے۔ اب منجی کی فصل بیجیں گے تو منجی ہوگی، اور بیج جیسا بیج ڈالیں گے ویسی فصل ہوگی۔ تو یہ قرآن پاک کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ۔ لوگوں پر ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، یعنی دین اسلام کا نام صرف رہ جائے گا اور قرآن کریم کی صرف
اسلام کا آپ کو ہر جگہ پہ مل جائے گا، اور جہاں بچوں اور بچیوں کو دین کا دشمن بنایا جاتا ہے، ان کو گانا ڈانس پریڈ سکھایا جاتا ہے، نام تو ان کا بھی اسلام کا رکھا ہوا ہے، اسلامیہ سکول ہو گیا، نام اسلام کا ہے نا، اسلامیہ کالج ہو گیا، اسلامیہ یونیورسٹی ہو گئی۔ اب یہ دیکھو، غور کرو بھائیو، یہی کالج یونیورسٹی سکول میں یورپی ملکوں میں ان کو سکول کالج یونیورسٹی کہتے ہیں، یورپی ملکوں میں، اور یہاں ملک پاکستان میں ان کو اسلامیہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ کیوں تبدیلی ہے کہ وہاں خالص کفر ہے، یورپی ممالک میں کالج یونیورسٹی، اور یہاں منافقت ہے کہ یہاں اسلام کا نام رکھو اور کام سارا شیطان کا کرو۔ تو حقوق قرآن پاک کے حوالے سے، یعنی الکوثر بمانا قرآن کریم، قرآن کریم کا ذاتی نام بچوں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ قرآن پاک کا ذاتی نام بقیہ صفاتی نام ہے، اور ذاتی نام بتایا تھا کلام اللہ۔ کیا نام بتایا تھا؟ ہاں سب بولا کرو، کیا نام ہے؟ کلام اللہ۔ کلام اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، اور قرآن کا معنی بتایا تھا کہ لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنے والی کتاب، کیونکہ قرآن کریم نے رنگ نسل ذات پات کو ختم کر کے مال دین کے حوالے سے سب کو ایک کر دیا۔ کوئی عربی تھا، کوئی اجمی تھا، اور کوئی رومی تھا، کوئی فارسی تھا، تو قرآن کریم نے نسل رنگ ذات پات کو ختم کر کے صرف ایک نام دے کر مسلمان قوم کو اکٹھا کر دیا۔ آج وہی قرآن پاک کا سہارا لے کر پھر یہ مسلمان قوم ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور کتنے ٹکڑے ہوئے اور آگے کتنے ہوں گے اس قوم کے ٹکڑے۔ تو یہ آپ جو بچے ہیں، طلباء ہیں، آپ ان باتوں کو توجہ سے سنا کریں اور ذہن نشین رکھیں کہ آنے والے وقت میں آپ نے اپنا آپ اور سنی عقیدہ کیسے بچانا ہے اور اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم کا ایک معنی یہ، اور اس پہ آخر پہ حقوق قرآن جو ہم نے پڑھے تھے وہ آپ کو یاد ہوں گے، یعنی قرآن پاک کے موٹے موٹے کتنے حقوق ہیں؟ شاباش، کتنے؟ 8۔ پہلا حق کیا ہے؟ پورے قرآن پاک کو سچا ماننا، دوسرا ادب کرنا، تیسرا سیکھنا یعنی پڑھنا، چوتھا تلاوت کرنا، پانچواں سمجھنا، چھٹا جو پڑھا اس پہ عمل کی کوشش کرنا، ساتواں قرآن پاک نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ان کو حرام ماننا، اور جن چیزوں کو قرآن پاک نے حلال فرمایا ان کو حلال ماننا۔ یہ کتنا ہوگا؟ 8واں۔ آگے بھی تھوڑا توجہ کرے، قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا، یعنی تلاوت جو ہے صحیح حروف کی ادائیگی، اس کو مخارج کہتے ہیں، یعنی زبر زیر اپنی اپنی جگہ پہ مخارج کے ساتھ تلاوت کا۔ تو یہ کتنے حقوق ہو گئے؟ 9 ہو گئے قرآن پاک کا۔ اور 10واں حق اس پہ جو آئے وہ توجہ سے سمجھیں۔ 10واں حق، قرآن پاک نے جن سے دشمنی رکھنے کا حکم دیا، مومن ان سے دشمنی رکھے گا، اور جن سے دوستی کا ذکر کیا، جن سے دوستی رکھنے کا حکم دیا، ان سے مومن دوستی رکھے گا۔ یہ 10 حقوق ہیں موٹے موٹے، یہ اگر ادا کرے مومن تو پھر قرآن پاک اس کے لیے شفاعت فرمائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ اور اگر ہم قرآن پاک کے حقوق ادا نہیں کرتے اور ہم تلاوت کرتے ہیں، اپنی مرضی کی من پسند تلاوت کرتے ہیں، تو یہی قرآن پہ لعنت بھیجتا ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ بعض
قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ جب اس کے حقوق ادا نہیں ہم کریں گے تو یہ 10 حقوق میں نے بتائے ہیں، ان میں سے موٹے موٹے حقوق جو آپ نے ذہن نشین رکھنے ہیں وہ موٹے موٹے 4 آپ ذہن میں رکھ لیں تو بقیہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ پہلا سب سے یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو سچا یقینی مانے، آخری کتاب مانے، اس میں کمی بیشی کو سمجھنا معاذ اللہ کہ اس میں کوئی کمی ہو گئی ہے یا جمع کرنے والوں نے معاذ اللہ کچھ آیتیں جمع نہیں کی یا آیتیں بدل دی ہے معاذ اللہ، جس طرح کے یہ رافضی لوگ کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو پورا سچا یقینی ماننا۔ دوسرا یہ کہ اس کا ادب فرض ہے، قرآن پاک کا ادب کرنا۔ اور تیسرا قرآن پاک کے حلال کردہ چیزوں کو حلال ماننا، حرام کردہ چیزوں کو حرام ماننا۔ اور چوتھا یہ کہ قرآن پاک جن سے دشمنی کا حکم دیتا ہے ان سے دشمنی رکھنی، اور جن سے محبت کا حکم دیتا ہے ان سے محبت رکھنی۔ یہ حقوق اگر تصور ہے تو بندہ قرآن کو ماننے والا ہے۔ اب قرآن پاک نے 4 طبقوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، 4 طبقوں کے خلاف: یہودی، عیسائی، مشرک اور منافق۔ یہودی، عیسائی، مشرک اور منافق، ان 4 طبقوں کے خلاف قرآن پاک نے بہت ان کے ساتھ باس مباحثہ کیا، جھگڑا کیا اور ان کو بے نقاب کیا۔ قرآن پاک نے ان 4 طبقوں کو، یہودی، عیسائی، مشرک اور منافق، ان 4 سے قرآن پاک نے جنگ کی، یعنی دلائل کے ساتھ۔ اور 5ویں نمبر پہ بد مذہبوں کے بارے میں قرآن پاک نے ہمیں منع کیا کہ بد مذہبوں سے جو ہاتھ ملاتا ہے، بد مذہبوں کے ساتھ جو کھانا کھاتا ہے، بد مذہبوں کے ساتھ جو جاتا ہے آتا ہے، یا بد مذہبوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یا ان کی تواضع ہے، یا ان کی عیادت ہے بیمار ہوں، تو یہ بد مذہبوں سے بھی قرآن پاک ہمیں روکتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی بد مذہب مر جائے تو اس کی نماز نہ پڑھو، نماز جنازہ نہ پڑھو، اس کے ساتھ نماز نہ پڑھو، ان سے نکاح شادی میں شامل نہ ہو، ان کی خوشی غمی میں داخل نہ ہو، شامل نہ ہو، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگو۔ یہ ہمیں قرآن پاک نے تعلیمات دی ہیں اور حدیث مبارکہ نے دی ہیں۔ تو جب تک ہم ان تعلیمات کو دل و جان سے ماننے والے نہیں بن جاتے تب تک ہم مومن نہیں بن سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا درس ہم صرف ایک ہی معنی پہ ہی پہنچے، اور وہ معنی کیا بتایا؟ الکوثر بمعنی قرآن کریم۔ تو آج ہم نے یہ 9واں معنی جو ہے یہ سمجھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ الکوثر بمعنی حقوق قرآن یہ ہم نے سمجھا، اور آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم اگلا سلسلہ کل پرسوں ان چیزوں میں ہم تقریباً 2 دن 3 اور رہ گئے ہیں، 2-3 دن میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ جتنے معانی ہیں ان معانی کو ہم مختصر طور پر سمجھ کر تو یہ الکوثر کی تفسیر پوری ہو جائے گی۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ نئے چاند کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلا سلسلہ جو قربانی کے مسائل ہے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس درس سے ہمیں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فضل و کرم اور ہدایت اور نجات اور موت ایمان پہ نصیب فرمائے۔ چلو بھائی۔